پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری روزانہ قومی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، وفاقی حکومت کی خامیاں، ان کی کمزوریاں اجاگر کرتے ہیں، اور یہ روزانہ کا عمل ہے، مگر بہت ہی کم، بلکہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے سندھ حکومت کی خامیاں، سندھ حکومت میں موجود چاروں طرف جو کرپشن ہے اس کی بارے میں کبھی گفتگو کی ہو، یا انہوں نے سندھ کے سب سے بڑے شہر دارالحکومت کراچی کے جو مسائل ہیں، دیرینہ مسائل جو عالمی طور پہ اجاگر ہوتے ہیں، جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے اس انداز سے گفتگو نہیں کی جو کہ کراچی کو ریفلیکٹ کرتی ہو، کراچی کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہو، کراچی کی کیفیت کو ریفلیکٹ کرتی ہو۔ اس حوالے سے بہت ہی کم ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن آج اس کیفیت میں تبدیلی آئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں گنجائش بن سکتی ہے اگر اب بھی 14 سال گزرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے لیے کچھ کرے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس کو ایڈریس کرے، یا ان کو حل کرنے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی واضح کوشش کرتی نظر آئے، تو اس سب سے بڑے شہر میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی الیکشن نہیں جیتتی، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی لیے آج بلاول بھٹو زرداری نے یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ کراچی کے پانی کے مسائل کے حوالے سے، کراچی کی گندگی کوڑے کرکٹ کے حوالے سے، اور کراچی کی بسوں کے حوالے سے خود بھی بات کی ہے کہ اس شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اگر اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو اس حکومت کو منتخب کرنے میں کراچی کے سیٹس کی ضرورت ہے، اور کراچی کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک انتظامی کام ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس پہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہونا چاہیے، مانیٹرنگ ہونا چاہیے، وہ شاید نہیں ہے۔ جو 3 ہمارے کراچی کے لیے ٹارگٹس ہیں، وہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے، دوسرا اب کچرا پہ جس طریقے سے بہتری آیا ہے، اب اس کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے بھی پولیٹیکل سپرویژن ضروری ہے، اور بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے منصوبے کرنے سے پہلے ہمارا یہ فوکس ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم کراچی کے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسز پہنچانا شروع کروا دیں۔ میرا خیال میں سال کے اینڈ تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہر مہینہ، ہر 2 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ 3 ایشوز پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے۔ کراچی کے لیے بسوں کا وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے۔ یقیناً آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی ہوں گی، کیونکہ یہ وعدے ان 14 سالوں کے دوران ہم ان گنت بار سن چکے ہیں، اور ایک بار پھر یہ ہوا۔ لیکن کراچی کے حوالے سے حکومت کی دلچسپی، یعنی کہ سندھ حکومت کی دلچسپی، سندھ حکومت کی پرفارمنس، اگر بلاول بھٹو صاحب چاہتے تو آج ہی اس کا وہ جائزہ لے سکتے تھے۔ ایک بار پھر روزانہ کی طرح سے ایک بڑی مثال سامنے آئی تھی، کیونکہ آج ان تمام باتوں کے برعکس جس وقت وہ کراچی کی بات کر رہے تھے، سندھ حکومت کو کراچی کی کتنی فکر ہے اس کی کیفیت سامنے آئی، اور اس کی مثال ہوتی ہے سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، یعنی کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ جو سندھ کی ہے، یہ ایپیکس کمیٹی اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں سندھ اور کراچی کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتے ہیں، اور فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ ایک مذاق بن چکا ہے، یہ ہم بہت ہی بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ ایپیکس کمیٹی کا 26واں اجلاس ہوا، جس میں صوبائی اراکین کابینہ کے ساتھ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، ڈی جی رینجرز سندھ افتخار حسن چودھری صاحب، اور چیف سیکرٹری سندھ، اور جو دوسری لیڈرشپ ہے، پولیس لیڈرشپ، یہ سب اس میں موجود ہوتے ہیں، وہ ایک بار پھر موجود تھے۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کرے سندھ ایپیکس کمیٹی کے آج ہونے والے اجلاس کے شاندار عزائم کو عملی شکل بالآخر مل سکے، ورنہ پچھلے 6 سال کے دوران ایپیکس کمیٹی مبینہ طور پہ ایک گپ شپ کلب سے آگے کچھ نہیں ہے۔ 26 اجلاس میں ہر بار پرانے اجلاس کی کہانی دہرائی جاتی ہے، ہر بار مختلف موضوعات ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس پہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کا بڑا مسئلہ ہے، پھر اسی کے ساتھ سیف سٹی پروجیکٹ، یعنی کہ وہ شہر دنیا کا اتنا بڑا شہر جس میں کلوز سرکٹ اور سرویلنس کیمراز کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں سیف سٹی سسٹم چل رہا ہے، یہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج پھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں 26ویں اجلاس میں آج 26ویں بار اس کا ذکر ہوا، اور ایک بار پھر 10,000 کیمرے لگانے کے اعلانات ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس لانے کے فیصلے اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا اعادہ کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کراچی کے شہر میں
کراچی شہر میں کوئی نمبر پلیٹس جو آج کل لیٹسٹ نمبر پلیٹس جو پاکستان کے تمام شہروں میں 10 سالوں سے لگی ہوئی ہے، یہاں پہ نمبر پلیٹس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے فی الحال۔ آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز صرف ایک بار پھر یہ ہوتی تو یہی ہے کہ نشستن گفتن برخاستن تک محدود رہتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسی کیفیت ہوئی ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی بنی ہے آج ایپیکس کمیٹی میں، یعنی کمیٹی در کمیٹی اور اجلاس در اجلاس کا کھیل آج بھی جاری رہا۔ ہر بار ایک اجلاس پرانے اجلاس کا ری پلے دکھتا ہے، اور ہر بار ایپیکس کمیٹی اجلاس کی پریس ریلیز اور میٹنگز اور منٹس تک معمولی تبدیلی کے بعد کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ وہی ہم 26 صفحہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سیم گفتگو سامنے آتی ہے۔ ہر چند ماہ بعد اس بیٹھک کا متعدد بار ہم اپنے پروگرام میں ہم بھی ہر بار ایک پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا کلیکشن جمع ہو گیا ہے۔ 22واں اجلاس ہوا اس ایپیکس کمیٹی کا، اور ایک بار پھر اس میں وہی باتیں، کراچی کے اسٹریٹ کرائم کا چرچا، پھر سیف سٹی کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا عزم، یعنی کہ وہی نشستن گفتن اور برخاست۔ آج ایک بار پھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف وہی عزم دہرایا گیا۔ ایک بار پھر کراچی میں کیمرے لگانے اور سیف سٹی پروجیکٹ کو بھرپور انداز میں مکمل کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ یہ وہی ہے جو کہ پچھلے دفعہ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ایک بار پھر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا خیال آیا، جس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ اجلاس طلب کیا اور بڑا دلچسپ سوال پوچھا کہ میں جب سے اس حکومت میں آیا ہوں میں ہمیشہ سیف سٹی کا نام سن رہا ہوں، آخر یہ کب شروع ہوگا؟ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آج ایک بار پھر کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کی یاد تازہ کی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی دراصل کراچی کو سیف سٹی بنانے کی یاد تازہ کرنے کا ایک فورم بن گیا ہے۔ 6-7 سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں، اور ہر بار جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں۔ آج بھی سامنے آئے، اس سے پہلے 20 مہینے پہلے والے اجلاس میں بھی آئے، اس سے پہلے جو 3 سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے۔ کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا 25واں اجلاس ایک بار پھر منوان اسی ماحول میں ہوا جو کہ پچھلے 25 اجلاس میں ہوا، یعنی کہ مرکزی موضوع کراچی میں بے قابو ہوتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، اور جس کے حوالے سے جو پچھلی 25 ایپیکس کمیٹیز کے فیصلے رہے ہیں یقیناً ان پر عمل درآمد تو کیا ہوگا، مگر صورتحال اس وقت بھی وہی ہے۔ سندھ حکومت کراچی سیف سٹی پروجیکٹ 2009 سے اس کا اعلان کر رہی ہے، اور اسی ایپیکس کمیٹی میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، مگر اس پروجیکٹ کا آغاز بھی آج 2021 ہو گیا نہیں ہو سکا ہے۔ اس دوران 4 کور کمانڈرز بدل چکے ہیں، 4 ڈی جی رینجرز بدل چکے ہیں، 5 آئی جی پولیس بدل چکے ہیں، 26 اجلاس ہو چکے ہیں، جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے ممتاز سینئر صحافیوں میں سے ایک ہیں جناب مظہر عباس، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ 26واں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، 26واں، آپ کو بھی پورا زبانی اس کی پریس ریلیز یاد ہو گئی ہوگی کہ 26 بار کون کون سی پریس ریلیز آئی، آج بھی وہ آ رہی۔ آخر یہ ہے کیا، مطلب واٹ اے جوک، یہ کیا ہوتا ہے؟ شکریہ کامران، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے ساری باتوں کو، میں بالکل ٹھوس سی بات کروں گا۔ دیکھیے جو چیز موجود ہے اس کو تو کم سے کم ایگزیکیوٹ کر لیں، یعنی سیف سٹی پروجیکٹ کے آلریڈی 1100 کے قریب پولز کھڑے ہیں، ہر پول کے اوپر 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کی مینٹیننس کے سالانہ 15 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ یعنی یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ اب یہ وہ کر رہے ہیں نا، اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو پہلی پرفارمنس مجھے بتائیں نا، 15 کروڑ روپے سالانہ مینٹیننس کے جا رہے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کو جو لک آفٹر کر رہی ہیں خاتون، ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ ان کے تقرری کو آلریڈی کورٹ نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے، غیر قانونی وہ کر دیا ہے۔ تو باقی تو آپ چھوڑیں، اچھا اوور آل آپ دیکھیں، اسلام آباد کا سیف سٹی پروجیکٹ $126 ملین اس لاہور کا سیف سٹی پروجیکٹ $158 ملین، اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو میں معذرت خواہوں۔ کراچی کا سیف سٹی پروجیکٹ 600 ملین روپیز، اور اس میں سے بھی 400 ملین روپیز ملے۔ اب سنا ہے کہ اس کو کوئی 30 ارب روپے شاید رکھے گئے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے۔ کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے میں نے سندھ کے ہوم سیکرٹری سے پوچھا تھا، انہوں نے پورے مجھے سیف سٹی پروجیکٹ کا وہ بتایا تھا کہ کس طرح کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔
دیکھیے جہاں ول ہوتی ہے وہاں بالکل آپ یہ بھی ایک اچھا اس میں یہ بتائیے کہ کتنا آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، جنہوں نے کہ آج شاید میں نے تو پہلی بار اس انداز سے سنا ہے کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کی بات کی، انہوں نے کہا پانی دینا ہے، پانی نہیں ہے، ہم نے یہ کچرا اور یہ کوڑے کے ڈھیر وغیرہ جو ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے بسیں چلانی ہیں۔ بالآخر بلاول بھٹو نے پہلی بار کراچی میں بسیں چلانے کی بات کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی۔ آفٹر آل یہ جو کچھ ہم آج صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں خود پہلی بار بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے، تو کتنی ذمہ داری خود پارٹی کے سربراہ پر ہوتی ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو پر ہوتی ہے کراچی کی صورتحال کی؟ دیکھیے کامران، اصل میں جب بلاول بھٹو کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا نا، قائد اعظم کے مزار کے سامنے جلسہ ہوا تھا اور میں وہاں موجود تھا۔ ان کی تقریر کیا تھی کہ میں اکاؤنٹیبل کروں گا گورنمنٹ کو، اور انہوں نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اس طریقے سے میں مانیٹر کروں گا۔ بلاول بھٹو کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلاں چیف منسٹر ان سندھ گورنمنٹ نے کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دی۔ ان کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ اتنے سالوں بعد پبلک ٹرانسپورٹ صرف دیکھیں اچھی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل اسپیس رہا ہے کراچی میں، اس کو ون اوور کرنے کی ضرورت تھی۔ کراچی میں نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے، رولر اربن ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کے لیے بلاول کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جب گورنمنٹ کی پارٹی کا چیئرمین یہ کہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے تو انہیں یہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوئیں کیوں نہیں، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ آخر پچھلے 14 سالوں میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کی پرفارمنس جو 14 سال رہی ہے، اور جو انٹیریئر سندھ دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، اس پر تقریر ہر روز ان کی وفاقی حکومت کی کمزوری، عمران خان کی کمزوری، ان کی شارٹ کمنگز پہ وہ بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے، بالکل صحیح، لیکن ایک بار بھی انہوں نے پبلکلی اپنی حکومت کو یا اپنے چیف منسٹرز کو یا اپنے منسٹرز کو کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، یا اس پہ اپنی بے چینی کا یا اپنے غصے کا کبھی بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، جو کراچی کے ایک بندے کی زبان پر ہوتی ہے بات۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کامران کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہماری ناکامی ہے، اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ 2022 کے اینڈ تک چلے، میں کہتا ہوں کم سے کم 3-4 ہزار بسیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں آپ لے کر آئیں، شہر کے سیوریج کو بہتر کریں۔ ہم صرف پالیسیز بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ یہ پیپلز پارٹی نے 2018 میں بھی اسپیس تھی پیپلز پارٹی کے پاس، 2013 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس۔ پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ ڈپٹی میئر رہے ہیں کراچی میں، تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خود لوز کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی کو خود لوز کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔